جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 شعبان المعظم نسبت ہے حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جہاں ہم تذکرہ حسین کرتے ہیں، حسن کرتے ہیں، امام علی مقام کرتے ہیں، تو وہاں تذکرہ عباس بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم تذکرہ عباس کرتے ہیں وہاں بالخصوص تذکرہ حسین بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ حضرت عباس علمبردار علیہ السلام آپ بیٹے ہیں ام البنین کے، اور آپ کی نسبت جو ہے قبیلہ بنو کلاب کے ساتھ ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو سرزمین عرب میں مکہ میں بہادری کے اعتبار سے اور جرت کے اعتبار سے بڑا مشہور اور معروف تھا، اور آپ کے قبیلے کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں 2 ہی قبیلے بہادری اور جرت کے اعتبار سے بڑے مشہور اور معروف رہے ہیں۔ ایک قبیلہ بنو ہاشم، اور دوسرا قبیلہ بنو کلاب۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ ام البنین، اور آپ کا نام جو ہے ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ام البنین تھی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جب وصال با کمال ہوا تو مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بہادر خاندان جو ہے وہ چاہیے۔ تو آپ کو سارے خاندانوں کے حسب و نسب کا پتہ تھا، اور جناب عقیل علیہ السلام وہ مقام کے مالک تھے کہ جب بھی کوئی میدان جنگ ہوتا تو آپ آگے بڑھ کے سامنا کرنے والے کا حسب اور نسب جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے۔ آپ ہر قبیلے کے سرداروں کو، قبیلے کے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، بڑوں کو، سب کو جانتے تھے، اور ہر ایک کا حسب اور نسب جو تھا وہ جان جاتے تھے۔ اور آپ اتنا بھی جان جاتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے کا شخص ہے، اور فلاں سے یہ ملتا ہوا یہاں پہ ان کی آنکھ کڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ جناب عقیل علیہ السلام کو اتنا بڑا اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا تھا۔ تو جناب عقیل سے آپ نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا، پتہ تو آپ کو بھی تھا لیکن ان سے فرمایا، تو پھر ام البنین کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا تو ان میں سے پھر یہ شیر خدا، یہ شیر دل حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ تھے پیدا ہوئے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب وصال با کمال ہونے لگا تو آپ نے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو میرے وصال کے بعد تم نے ام البنین کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ان میں سے ایک شیر پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، اور یہ میں کرتا ایک سی رہی ہوں، بس یہ سلا ہوا کرتا اس ام البنین کے بطن سے پیدا ہوا حضرت عباس کو پہنا دینا۔ قربان جائیں حضرت عباس علمبردار کی شان پر، عظمت پر۔ ارے جن کے کرتے جنت سے جبریل لے کر آئے اسے حسین کہتے ہیں، اور جن کے کرتے خود سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا جگر گوشائے بطول، جگر گوشائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سلائی کر کے مولا کائنات کو عطا کر کے جائیں، انہیں عباس علمبردار کہتے ہیں۔ کون عباس؟ جو فقط 2 انگلیوں کے زور پہ قلعے کے خیبر کا قلعہ جو ہے وہ اکھاڑ کے دور پھینک دے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں، اور فقط جو 2 نگاہوں کے زور پہ 20,000 کی لشکر کو جو ہے فوج کو ہے وہ روکے رکھے، اسے عباس علمبردار کہتے ہیں۔ جو فقط 72 تنوں کے ساتھ مختصر سی فوج کے ساتھ 20,000 کی فوج سے ٹکرائے
اور 8 گھنٹے تک لگاتار مسلسل لڑتا رہے اور اپنی مختصر سی فوج کو 20,000 کی فوج کے ساتھ لڑائی کرتا رہے، لڑتا رہے، ٹکرا دے، لڑاتا رہے، اسے کوئی اور نہیں کہتے، اسے عباس علمبردار کہتے ہیں۔ دوستان محترم، حضرت عباس علمبردار کون ہیں؟ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پہ علم گاڑے اسے سب کہتے ہیں حیدر، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام نے ایک قلعے کو فتح کرنا تھا۔ آپ جب بھی کوئی میدان جنگ سے تعلق تھا تو مولا کائنات آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ میدان میں اتارتے اور بڑے بڑے ان کے گروہ کے اس قبیلے کے سرداروں کو نیست اور نبود کر دیتے، مشرکین کو اور کفار کو۔ تو ایک قلعہ فتح کرنا تھا تو آپ نے عرض کی ابا جان یہ اپنی ذوالفقار مجھے عطا کر دیں، اور آپ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی ابا جان خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کفار کی پہلی صف پہ حملہ کر کے پہلے کافر کی گردن جدا کرتے کرتے کفار کی آخری صف کا آخری کافر کی گردن مار کر پہلی صف کا پہلا کافر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے اگر میں سب کو نیست و نبود نہ کر دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ یہ وہ مقام تھا، یہ وہ مرتبہ تھا، یہ وہ جرت تھی۔ آپ کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ میدان کربلا میں یزید کے جو کمانڈر تھے، ابن زیاد تھا، ابن سعد تھا، خولی تھا، یہ سارے شیمر ذی الجوشن جو تھے، یہ سارے یزید کے کمانڈر تھے، خدا کی عزت کی قسم یہ آپ کا سامنا نہ کر پاتے تھے، دور سے وار کرتے تھے بدبخت۔ آپ کی نگاہ کا اتنا روب و دبدبہ تھا کہ 8 گھنٹے کی مسافت پر 8 گھنٹے جو تھے ان کو دور رکھا اور نگاہ کے زور بازو پر جو ہے ان سے لڑتے رہے، اور آپ کا اپنا روب تھا، یہ دبدبہ تھا کہ آپ کو قریب آ کے کوئی وار نہ کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قریب کے کوئی آپ کے آتا تو آپ ان کو نیست و نبود کر دیتے اور ان کو گاجر مولی کی طرح ان کو واصل جہنم کر دیتے تھے۔ حضرت عباس علمبردار کی بہت بلند و بالا شان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی وہ وفا، وہ جذبہ، وہ جرت اور وہ بہادری ہم سب کو عطا فرمائے جو حضرت عباس علمبردار کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عطا کی۔ وما علینا الا البلاغ۔